بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 80 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ملک شام کے حصہ دوم پر مشتمل ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق ملک شام کے حصہ اول پر مشتمل تھا اور پچھلے سبق کے اندر ہم نے 5 پوائنٹس پر بات کی۔ پچھلے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ ملک شام کا محل وقوع تھا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک جغرافیائی خدوخال پر بات کی۔ پچھلے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ اس ملک کا رقبہ تھا۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک شام کی آبادی کے بارے میں جانا اور پچھلے سبق کا ہمارا پانچواں اور آخری پوائنٹ ملک شام کے اندر بولے جانے والی زبانیں تھی۔ آج کے سبق کی جانب جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کیا کچھ پڑھیں گے۔ آج کا سبق ہمارا ملک شام کے حصہ دوم پر مشتمل ہے اور اس سبق کے اندر ہمارے پاس 2 پوائنٹس ہوں گے جس پر ہم بات کریں گے۔ پہلا پوائنٹ ملک شام کے مذاہب سے متعلق ہوگا اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیں گے۔ تو یہ آج کے سبق کے ہمارے 2 پوائنٹ ہیں۔ تو چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم ملک شام کے مذاہب پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلام کی۔ شام میں اسلام غالب مذہب ہے جس کی 90% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے۔ شام میں اسلام 7ویں صدی عیسوی میں پہنچا جب عرب فتوحات نے اسلام کو پورے خطے میں پھیلا دیا۔ اموی خاندان جس نے دمشق سے 661 اور 750 عیسوی کے درمیان حکومت کی، پورے شام میں اسلام کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اموی دور میں تعمیر ہونے والی دمشق کی عظیم مسجد دنیا کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ شام کا دوسرا بڑا مذہب عیسائیت ہے۔ عیسائیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ شام میں عیسائیت کی ایک طویل تاریخ ہے جو پہلی صدی عیسوی تک ہے۔ سینٹ پال کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے سفر میں دمشق سے گزرے تھے۔ نیسٹورین چرچ جو 5ویں صدی عیسوی میں آرتھوڈکس عیسائیت سے الگ ہوا، اس کی جڑیں شام میں ہیں۔ سیریائی آرتھوڈکس چرچ جسے جیکبائٹ چرچ بھی کہا جاتا ہے ایک اور عیسائی فرقہ ہے جس کی شام میں نمایاں موجودگی ہے۔ سیرین کیتھولک چرچ اور سیرین آرتھوڈکس چرچ آف انطاکیہ بھی شام میں پائے جاتے ہیں۔ شامی عیسائی بائبل کی پیروی کرتے ہیں اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں۔ وہ عیسائی روایات اور طریقوں جیسے بپتسمہ، کمیونین، اعتراف اور دعا کی بھی پیروی کرتے ہیں۔ شام میں بہت سے مسیحی کرسمس اور ایسٹر جیسے مذہبی تہوار بھی مناتے ہیں۔ شام کا تیسرا بڑا مذہب یہودیت ہے۔ شام میں یہودیت کی بھی ایک طویل تاریخ ہے۔ قدیم زمانے سے جب دمشق بائبل کی سلطنت ارام کا حصہ تھا، تلمود نے دمشق کا ذکر رومی دور میں یہودیوں کی تعلیم کے مرکز کے طور پر کیا ہے۔ شام میں یہودی برادری کو پوری تاریخ میں ظلم و ستم کا سامنا رہا ہے، بشمول صلیبی جنگوں اور عثمانی حکومت کے دوران۔ آج شام میں صرف چند سو یہودی رہ گئے ہیں۔ شام میں پائے جانے والے دیگر مذاہب کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان مذاہب کے اندر مینڈیانزم، یزیدیت اور دروزیت ہیں۔ مینڈانزیم ایک قدیم مذہب ہے جس کی ابتدا میسوپوٹیمیا میں ہوئی تھی لیکن آج شام میں اس کی نمایاں موجودگی ہے۔ مانڈیائی ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں اور مذہبی متون جیسے مانڈا ڈی ہارڈ اور گانزا ربا کی کتاب کی پیروی کرتے ہیں۔ یزیدیت ایک ہم آہنگ مذہب ہے جو زرتشت، اسلام اور عیسائیت کے عناصر کو یکجا کرتا ہے۔ یزیدی اپنے دیوتا کے طور پر ملک طاؤس کی پوجا کرتے ہیں۔ دروز عقیدہ ایک باطنی مذہب ہے جس کی ابتدا مصر میں ہوئی لیکن آج شام میں اس کا مرکز موجود ہے۔ دروز کے پیروکاروں کا ماننا ہے کہ خدا نے اپنی حکمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کی لیکن اسے اکثر لوگوں سے پوشیدہ رکھا، یہاں تک کہ حکیم بن عمر اللہ ایک فاطمی خلیفہ اس پر ان کے روحانی رہنما حمزہ ابن علی ابن احمد کے ذریعے انکشاف ہوا۔ یہ ابن عبداللہ کے ذریعے نازل ہوا۔ شام ایک بھرپور مذہبی ورثے والا ملک ہے جس میں اسلام، عیسائیت، یہودیت، منڈانیت، یزیدیت اور دروز عقیدہ شامل ہے۔ یہ مذاہب اپنی مشترکہ تاریخ اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے کبھی کبھار تنازعات کے باوجود صدیوں سے اکٹھے رہتے ہیں۔ دنیا بھر میں مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان پرامن بقائے باہمی کے لیے بین المذاہب مکالمے اور افہام و تفہیم کو فروغ دینے کے لیے ان مذاہب اور ان کے پیروکاروں کا احترام ضروری ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے ملک شام کے مذاہب کے بارے میں تفصیلاً۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کے اندر جس میں ہم
ملک شام کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیں گے۔ شام ایک قدیم تہذیبی و ثقافتی مرکز ہے۔ ارض شام اور فلسطین کی زرخیزی اور سیر حاصلی قدیم زمانے سے لٹیرے بدوؤں کو اپنی طرف کھینچتی رہی ہے، جسے وہ شراب اور خمیری روٹی کی سرزمین سمجھا کرتے تھے۔ بعض اوقات ان کے پورے قبائل اور بعض اوقات ان کے چھوٹے چھوٹے گروہ ان علاقوں میں آ نکلتے جن کی حدیں صحرا سے ملتی تھیں۔ دوسری صدی قبل مسیح کے آغاز ہی سے انہوں نے حمص، تدمر اور الحجر میں اپنی ریاستیں قائم کر لی تھیں۔ شام کی زبان اور ثقافت کو اختیار کرنے میں انہیں کچھ زیادہ وقت نہیں لگا۔ شام کا دارالحکومت دمشق دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ 15ویں صدی قبل مسیح میں شام پر مصریوں نے قبضہ کیا۔ بعد ازاں یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اسرائیلی سلطنت کا حصہ بنا۔ 539 قبل مسیح میں ایرانیوں نے اہل بابل کو شکست دی، چنانچہ یہ ایرانی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 333 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے شام کو فتح کر کے ایرانی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ سکندر اعظم اور اس کے جانشینوں نے یہاں یونانی ثقافت کو فروغ دیا اور اسے سیریا کے نام سے پکارا۔ 64 قبل مسیح میں رومیوں نے اسے فتح کر کے رومی صوبے فلسطین میں ضم کر دیا۔ 300 عیسوی میں شام بازنطینی سلطنت کا حصہ بنا۔ بازنطینی عہد حکومت شام کا سنہری دور تھا۔ 5ویں صدی عیسوی میں شام کی سرحدوں کی حفاظت کا کام غسانی سرداروں کے سپرد تھا، جو نسلاً عرب اور مذہباً عیسائی تھے۔ ان کے علاوہ بنو کلب، بنو لحم اور بنو جزام نے بھی عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ زمانہ قدیم سے شام تجارت کے معاملات میں بھی بڑا مشہور رہا ہے۔ عرب لوگ اکثر اپنا ساز و سامان ملک شام لے جا کر ہی فروخت کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 12 برس تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سامان تجارت لے کر شام گئے۔ ملک شام کے جنوبی حصے میں ایک شہر بصرہ تھا۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو ایک عیسائی راہب جس کا نام بحیرہ تھا نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہی نبی آخر الزمان ہیں۔ اس نے یہ بات چپکے سے ابو طالب کو بتائی کہ یہ تمہارا بھتیجا ان قریب ہی مبعوث ہونے والا ہے۔ ان میں وہ تمام علامات پائی جاتی ہیں جو کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔ آپ انہیں آگے مت لے جائیے اور یہودیوں کے ملک میں داخل نہ ہو، مبادا کہ وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ چنانچہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے واپس آ گئے۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سامان تجارت لے کر گئے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامان لے کے ملک شام میں سومیا کے مقام پر ٹھہرے۔ یہاں ایک راہب نستورا رہتا تھا۔ اس نے جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر ڈالی تو کتب سماویہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا جاتا اور پڑھتا جاتا۔ پھر بعد میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مبعوث ہونے کی خوشخبری سنائی۔ شام جو کہ ان دنوں ایک مضبوط عیسائی ملک تھا، اس کی پہلی مسلمانوں سے جنگ موتا کے مقام پر ہوئی۔ یہ جنگ ایک سفیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے پر ہوئی۔ جنگ موتا کے بعد رومیوں اور غسانیوں نے مل کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا، جس کا حال سن کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تبوک تشریف لے گئے۔ تبوک عرب اور شام کا سرحدی مقام ہے۔ اس علاقے پر بازنطینی حکومت کی طرف سے عرب سردار حکمرانی کرتے تھے۔ آغاز اسلام سے عرب پر ان کے حملوں کی افواہیں پھیلتی رہتی تھیں۔ اس خطرہ کے پیش نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب 9 ہجری میں تبوک کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ حملے کی افواہیں غلط ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تبوک میں قیام کیا اور آس پاس کے حکمرانوں کو جن کی جانب سے خطرات تھے مطیع بنا کر مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کی سرحدوں پر اپنے رعب کی داغ بٹھا کر واپس آئے، مگر تھوڑی ہی عرصے کے بعد دوبارہ خبر ملی کہ شامی فوج دوبارہ چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر دے کر روانہ کیا، جنہوں نے فتح حاصل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شام پر اپنی فوجوں کے ساتھ چڑھائی کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار مقرر ہوئے۔ اس وقت اجنادین میں رومیوں کا بہت بڑا لشکر جمع تھا۔ حضرت خالد ابن ولید کے زیر قیادت عربوں نے 30 جولائی 634 عیسوی کو اجنادین کے مقام پر
جو بیت المقدس اور بیت جبرین کے درمیان واقع ہے دشمن کو تباہ کن شکست دی۔ مارچ 635 میں عربوں نے دمشق کی دیواروں کے زیر سایہ ڈیرے ڈال دیے۔ لڑائی میں شامیوں نے رومی شہنشاہ کی افواج کا ساتھ دیا، اس لیے انہیں مکمل شکست ہوئی۔ جنگ یرموک نے شام کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور متعدد علاقے بغیر تلوار اٹھائے فتح ہوتے چلے گئے۔ ہجرت کا 18واں سال عموماً طاعون کی وبا پھیلنے کے لیے مشہور ہے، اس میں ہزاروں مسلمان جاں بحق ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کا سفر کیا اور مناسب اقدامات کیے۔ یزید بن ابی سفیان کا انتقال 18 ہجری میں ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی جگہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاکم مقرر کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں انہیں پورے شام کا والی بنا دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے سرحدی علاقے فتح کر کے اس کی حدود کو وسعت دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بحری بیڑا بھی تیار کیا اور اس کے ذریعے جزیرہ قبرص فتح کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باہمی کشمکش کے باعث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے آزاد اور خود مختار حکمران بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور حضرت امام حسن کی دستبرداری کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام عالم اسلام کے خلیفہ بن گئے۔ انہوں نے اپنی خلافت کا صدر مقام دمشق منتقل کر لیا۔ ان کا انتقال 60 ہجری میں ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جانشین ان کے بیٹے یزید کو صحابہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے زمانے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، مدینۃ الرسول کی پامالی اور حرم محترم کی بے حرمتی ہوئی، جس کی وجہ سے عالم اسلام میں بنو امیہ کے خلاف نفرت و حقارت کے جذبات پرورش پانے لگے۔ یزید کا بیٹا معاویہ ثانی دائم المرض تھا، اس کا زمانہ حکومت چند روز تھا۔ وہ 64 ہجری میں طاعون کا شکار ہو گیا۔ اس کے دوسرے بھائی کی کم سنی کے باعث امراء شام مروان ابن حکم کی حمایت پر مجبور ہو گئے۔ مروان کا دور حکومت لڑائیوں اور جنگوں کا زمانہ تھا۔ اس کی وفات پر اس کا بڑا بیٹا عبد الملک تخت نشین ہوا۔ وہ اموی حکومت کا دوسرا بانی تھا۔ اس نے نہایت تدبر سے ملک میں امن و امان قائم کیا۔ 20 برس کی حکمرانی کے بعد 86 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ عبد الملک کے بعد ولید اول تخت نشین ہوا۔ اس نے اندلس فتح کیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک اور اس کے بعد اس کا چچا زاد بھائی عمر بن عبدالعزیز سریر آرائے خلافت ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز کے عدل و انصاف نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ عمر بن عبدالعزیز کے بعد نااہل لوگ خلافت پر قابض ہو گئے، جس کے باعث ملک میں فساد پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ 750 عیسوی میں اموی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور عباسی برسر اقتدار آ گئے، جو کہ عراق سے شام پر حکومت کرتے تھے۔ 825 عیسوی میں خلیفہ مامون الرشید شام آیا اور ارضیات کی اثر نو پیمائش کرائی۔ 858 میں خلیفۃ المتوکل نے دارالحکومت دمشق منتقل کر دیا۔ عباسی دور میں اسلام کی اشاعت وسیع پیمانے پر ہوئی۔ بہت سے عیسائی قبیلے حلقہ بغوش اسلام ہوئے۔ شامی عیسائیوں کو فلسفے اور الہیات کے علاوہ طب اور فلکیات سے بھی خاص شغف تھا، چنانچہ اس زمانے میں بہت سی سوریائی اور یونانی کتابیں عربی میں منتقل ہو گئیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ دوسرا پوائنٹ، جس کے اندر ہم نے تصر تاریخ کا جائزہ لیا، یہ مکمل ہوتا ہے۔ ملک شام کی بقیہ تاریخ کا جائزہ انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں لیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا 2 پوائنٹس پر مشتمل تھا۔ پہلے پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک شام کے مذاہب پر بات کی اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک شام کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیا۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔